हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फ़तमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि मुझे खुदा ने सलामती बख्शी है और आप भी सलामती के साथ होंगे और खुदा आप सबको बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रूह दे और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस से ज़बूर की किताब 23 बाब सीखेंगे ताकि खुदावंद के ज़िंदा पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल दें। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखते हैं ज़बूर किताब 23 बाब, उसका पहले आयत से। खुदावंद मेरा छिपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागों में दिखाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की ताकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि हुआ मौत के साए की वादी से मेरा गुजर है। मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा प्याला लाभेज होता है। यकीनन भलाई खबरदार हमेशा मेरे साथ साथ रहेगी और मैं खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की ज़िंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से पढ़े और सुनसान और खुदावंद की बरकत को आज हम एक बात पर गौर करेंगे। खुदावंद मेरा छिपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाता है, वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। आज हमने गौर करनी है, जब खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेते हैं, जब खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, तो तब खुदा हमारे साथ साथ महसूस रहेगा। फिर वो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। हमें रात को भी अच्छी नींद, अच्छे मुकाम देगा और दिन को भी। तो जब हम उसकी हुजूर नहीं आते, उसको कबूल नहीं करते, तो फिर ऊपर ऊपर से हम कहते हैं खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। कमी फिर महसूस होती है जब दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी, गंदी तस्वीरें आकर घेर लेती, फिर कमी महसूस होती है। फिर हम उस वक़्त इस बात को याद करते हैं, ऐ खुदावंद हमें इससे निजात दिला। निजात यीशु के पास है, निजात खुदा के बेटे के पास है। तो आज हम खुशी का वक़्त जो है वो हम अबलीस को दे देते हैं। खुदावंद मेरा छिपान है, मुझे कमी ना होगी। जो भी काम करें उसमें सबसे पहले अपने खुदा को याद करें। तो जब साथ अबलीस को याद कर लेते हैं, अबलीस का मनसूबा साथ ले लेते हैं, हम दूर ना जाएं। एक शादी कोई भी करता है तो शादी के दौरान कलामे मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जिसको मैंने जोड़ा उसको कोई आदमी जुदा ना करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम साथ शैतान को भी रख लेते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में नाच रंग जो है वो खुदा की बादशाही का नहीं, वो अबलीस का मंसूबा है। क्योंकि वो नाच के, गाने गा के
یا برے اور ایسے منصوبے کر کے ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب ہر بات میں خدا کو سامنے رکھیں گے تو پھر کمی نہیں۔ کانا گلیل کے اندر دیکھ لیجئے، جب کانا گلیل کے اندر شادی تھی تو یسوع مسیح وہاں پہ چلے گئے اور مقدسہ مریم بھی وہ ساتھ تھی، اور ان کی میں کم ہو گئی۔ اس وقت کھانا نہیں بلکہ میں زیادہ استعمال کی جاتی تھی اور میں کم ہو گئی۔ تو مقدسہ مریم نے ان سے کہا کہ یسوع کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو کہو، یہ پوری کر دے گا۔ تو مقدسہ مریم کو یسوع نے کہا، اے عورت، ماں نہیں کہا، ابھی تو میرا وقت نہیں، تو نے وقت سے پہلے مجھے سفارش کر دی ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا کی حضوری میں آئیں گے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ کمی پوری کرنے والے کو آپ نے ساتھ لیا ہے، تو جب پوری کمی کرنے والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو دو کشتیوں کا سوار جو ہے، دو کشتی میں پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ ایک کشتی ادھر جب پانی کے اندر جائے گی، سمندر کے اندر جائے گی، دریا کے اندر جائے گی، نہر کے اندر جائے گی، ایک کشتی ادھر ہو جائے گی، ایک ادھر ہو جائے گی، اب ٹھگڑے میں چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، بہتر یہی ہے کہ ایک کشتی کے سوار ہوں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، آپ کو کمی نہیں آنے دے گا۔ جب ایک کشتی کے سوار ہوں گے، جب ایک کشتی کے اندر موجود ہوں گے، جب ایمان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو جب ہم گانوں کو بھی ساتھ، جھوٹ کو بھی ساتھ، فراڈ کو بھی ساتھ، برے کاموں کو بھی ساتھ، تو پھر یسوع کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پھر کمی کیسے نہ ہوگی؟ ایک کشتی کے سوار ہونا، چاہے ابلیس کو رکھ لیجئے، چاہے خدا کو رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی طرف نہیں آتے بلکہ ابلیس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کا انکار کرتے ہیں، وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے، وہ گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ جھوٹ، برائی، برے کاموں کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کرنا چاہتے، تاکہ ہم خدا کو اپنی زندگی کے اندر رسیو نہ کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں، تاکہ یسوع کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہو، تاکہ ہم یسوع کو اپنی زندگی کے اندر سے ہرگز کبھی جدا نہ کریں۔ تو جب جدا کرتے ہیں تو پھر خداوند میرا چوپان نہیں بلکہ ابلیس بھی ساتھ ساتھ ہے۔ ابلیس کو ہم نے نکالنا ہے، ابلیس کی منصوبوں پر غالب آنا ہے، گناہ کو، جھوٹ کو رد کرنا ہے، پھر خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ جہاں بھی جاؤں گا وہاں پہ ابلیس کا منصوبہ بسم ہوگا اور خدا ہمیں ہر چیز سے شیر کرے گا، برکت دے گا، قوت دے گا، زور دے گا، اپنی جلال سے معمور کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے کہ جب صبح سویرے اٹھ کر میں خداوند کے حضور جاتا ہوں تو مجھے ہری ہری گھاس پر وہ بٹھاتا، وہ میری زندگی کے اندر عظیم کام کرتا ہے۔
आदमी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हरगिज़ अपने खुदा को ना भूलें, चलते फिरते काम करते अपने खुदा को याद रखें, ताकि खुदा का मंसूबा मौजूद रहे और खुदा आपके साथ, आपके हाथों के साथ, आपके बदन के एक एक अज़ा के साथ खुदा का काम जारी हो जाए। इब्लीस बहुत ज़्यादा गुमराह करता है। मेरे अज़ीज़ों में एक अपनी अगुवाई देने लगा हूँ। मैंने जब गुनाह में था तो खुदा का काम करने के लिए भी तैयार था, करता था, लेकिन उस वक्त मुझे इल्म नहीं था। जब मुझे समझ आई, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देंगे तो आप समझ जाएंगे, आपकी समझ अलग हो जाएगी, आप दूसरों की बातों से गौर करेंगे। ताकि मेरे अज़ीज़ों में सिगरेट स्मोकिंग करता था। 2 दिन जब खुदा ने मुझे कहा आप तुझे मैंने खादम मुकर्रर कर दिया, स्मोकिंग को रद्द कर दो, मैंने स्मोकिंग एक दिन रोज़ा रखा और शाम को फिर सिगरेट पी लिया। दूसरे दिन फिर मैंने रोज़ा रखा और फिर चलो यार सिगरेट एक पी लेता हूँ। जब शाम को रोज़ा रख के खोल के सिगरेट लगा लिया तो मैंने कहा खुदा आज के बाद रोज़ा नहीं रखूँगा। क्यों? फिर मैं वो काम कर लेता हूँ जिसके लिए सारा दिन भूख प्यास दुख सह लेता हूँ और शाम को फिर वो करता हूँ। और खुदा ने कहा आज तूने सिगरेट पी लिया, कल रोज़ा भी रखेगा और सिगरेट भी नहीं पिएगा। मैंने जब रोज़ा रख लिया, शाम को खोल लिया और खोल के रोज़ा दुकान की तरफ गली के अंदर मैंने 7-8 चक्कर लगाए और जेब से पैसे भी पकड़ लिए और दुकान के सामने जाकर कहा आज मौत आती है, आज है, ये काम नहीं करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने जिंदा हूँ। ये स्मोकिंग या बाइबल से हटकर जितने भी काम हैं वो इब्लीस के हैं। जो बाइबल के अंदर काम है वो खुदा की कुव्वत है, वो खुदा का जलाल है। उसकी तरफ लौट आए और खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो कमी नहीं आने देता। इब्लीस धोखा दे जाता है लेकिन खुदा हरगिज़ धोखा नहीं देगा। खुदा के साथ आकर खड़ा हो जाएगा, खुदा के साथ आकर आपका बाजू बन जाएगा। खुदा दूसरे लोगों को भेज देगा, जाओ इसकी मदद करो। क्या वो फरिश्तों की मानद आएंगे, आपके साथ मौजूद होंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके वसीला बन जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, दुश्मन भी उसके ताबिया हो जाएंगे। आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है, हम अपने खुदा को, अपने खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखें, ताकि वो हमें आज़ाद करना चाहता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। वो कमी नहीं रहने देता, वो कमजोरी नहीं रहने देता। वो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। शेर का बच्चा भूखा रह सकता, मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको आज के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने के वसीला भर कर दे। आए आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, आज के कलाम मुक़द्दस के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए
دعا مانگیں. ہاللویا، پریز دی لارڈ. یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع ناصری میں تیری تعریف کرتا ہوں. یسوع ناصری میں تجھے پکارتا ہوں. یسوع ناصری تو زندہ ہے. یسوع ناصری تو نے مجھے پیار کیا ہے، مجھے رات بھر میٹھی نیند عطا کی اور صبح کا دن بخش دیا. باپ تیرے حضور جھکوں اور شکر گزاری کروں، تاکہ تو سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے. باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں. خداوند ان کو برکت دیتا ہے، ان کے لیے آسمان کھول دیتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر عبادت کرتا ہے. اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تجھے پکارتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں. تو ہی سجدے اور بزرگی کے لائق ہے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے. بڑی برکت ہے. شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر. قوم و قبیلوں کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. بنی نو انسان کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. یتیموں غریبوں کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. بیوہ کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. ہاللویا. پاک خداوند، اپنا ہاتھ بڑھا. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراغوں میں بٹھاتا ہے. ہاللویا. خداوند تو اپنے لوگوں کو ہرگز سکی جگہ یا بری جگہ پہ نہیں بٹھاتا، بلکہ ہری ہری جگہ پہ بٹھاتا اور اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے برکت کا باعث بنے، اور جو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے برکت کا باعث بنے. اور باپ آسمانی، جو سمجھنے والی روح عطا کر، تاکہ تیرے نام کو سارا جلال دیں. اور باپ آسمانی، آج کا کلام میرے آس پاس پڑوسیوں کے لیے ہو، تاکہ خداوند تیرے نام کو سارا جلال ملے. باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے. تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے. باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے. باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں. باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا، تو انہیں شفا دیتا ہے. باپ، میرا ایمان ہے جو اس دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سنے، وہ شفا پائے اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. اے باپ آسمانی، تو ان زندگیوں پر راج کرے، تو ان زندگیوں کو بات کرے، تو ان زندگیوں کو اپنی جلال کے لیے کھڑا کرے، تاکہ وہ زندگیاں تیرے حضور آئیں اور تیری حمد و ثنا، تیری ستائش، تیری مدد سرائی کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے. بڑی برکت دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے. آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ کے ساتھ رہنا،
میرے گھرانے کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، عزیز و قارب کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، میرے ملک کے اداروں کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے ملک کی کابینہ کو اپنی پناہ میں رکھنا، باپ عثمانی عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا، جتنے میرے ساتھ مسیح بھیٹ پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کے گھرانوں کے ساتھ رہنا، برکت دینا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دینا۔ اے خداوند، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ اسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام ہی قدرت ہے۔ باپ عثمانی میری دعا کو سننا، قبول کرنا، آج کا تیرے حضور چکنا باخود کی مانند ٹھہرے، جہاں بھی جاؤں یسوع تیرے نام کے وسیلہ فتح پاؤں اور تیرا جلال میری زندگی سے ظاہر ہو۔ باپ عثمانی ابلیس کے تمام منصوبوں پر غالب آؤں۔ باپ عثمانی تیری کلام میں لکھا ہے، جہاں میرا خادم پاؤں ٹھکائے وہاں پہ میراث بن جائے۔ باپ عثمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات یہ ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہو کے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بدلے ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تیرے بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصرین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے۔